بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 9 ہمارا آج کا لیکچر غزل نمبر 1 اس کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ جیسا کہ پچھلے 2 لیکچر میں بھی بات ہوئی، میں نے اپنے پہلے اور دوسرے لیکچر میں تمام جو ہے وہ اشعار کی ردیف اور قافیوں کی نشاندہی کی تھی بیٹا، تو جن کو وہ یاد ہے یقیناً وہ بڑے آرام سے یہ جواب جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ میر کی مذکورہ غزل کی ردیف، آپ نے کوما لگانے ہیں دونوں طرف، کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس غزل کی جو ردیف ہے وہ کی سی ہے، لیکن آپ نے جواب دیتے وقت جو ہے کوشش کرنی ہے اس کو پورے ہی انداز میں جو ہے وہ لکھا جائے، اور بورڈ کے پیپر میں یا عام ٹیسٹ کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ شارٹ آنسر کویسچن جو ہے ان کی ہیڈنگ بنائی جاتی ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سوال کی ہیڈنگ کیا بنے گی، تو بیٹا اس کی ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں غزل کی ردیف، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ سوال ہے، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ قافیہ کا اور اس کی جمع ہوتی ہے قوافی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جمع کا صیغہ ہی اصل میں استعمال ہوا ہے، تو ان میں سے 4 کی بجائے میں نے سارے کے سارے بیٹا لکھ دی، ان میں سے جو بھی آپ کو یاد رہ جائے اچھی بات ہے۔ اس غزل یا مذکورہ میر کی مذکورہ غزل کی جو قوافی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب اور شراب۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی 4 یاد کر لیجئے گا۔ اور قافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں اور ہر دوسرے مصرے میں آتا ہے، لیکن مطلع میں پہلے دونوں مصروں مطلع کے دونوں مصروں میں ہم قافیہ الفاظ آتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اب اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ تشبیہ دینا سے کیا مراد ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا اور اس میں دونوں میں وہ خصوصیات ہوں، تو اس میر کی اس غزل کے اندر جو ہے وہ دوسرا شعر جو تھا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو اس میں دوسرے شعر میں میر نے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے مشابہ قرار دیا ہے یا تشبیہ دی ہے۔ ہو سکتا ہے بورڈ کے پیپر میں یہ سوال آپ کو یوں بھی آئے کہ شعر لکھا اور کہا جائے کہ اس شعر میں کس کو ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، تو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ سوال نمبر 4، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو قرار دیا ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کے نشے سے تعبیر دی ہے کہ جس طرح سے آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھوں کی مستی وہاں پر مصرے میں کہا گیا، تو اسی طرح وہ ایسے ہی کہا گیا جیسے کہ وہ شراب کے نشے میں دھند ہوں اور جیسے نشیلی آنکھیں اور آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھیں۔ نمبر 5، شاعر اضطراب کی حالت میں کہا جاتا ہے۔ تو مذکورہ غزل میر تقی میر کی غزل کے مطابق شاعر حالت اضطراب میں بار بار در محبوب کا رخ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہمارے یہ مشقی سوالات اور ان کے مختصر جوابات مکمل ہوئے۔ آپ اس کو آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، اپنے نیٹ رجسٹر کے اوپر جو ہے آج کی ڈیٹ لگائیے اور اس کو خوش خط جو ہے وہ لازمی لکھیں اور مجھے بھیجتے ہیں۔